الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ہی خوبصورت واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ تو آج جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے، یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب بھی ہے اور بڑا ہی ایمان افروز بھی ہے۔ یہ واقعہ ابو عبداللہ عبد الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر کیا، اور اس واقعے کو سعادت الدارین میں بھی تحریر کیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا تھا۔ ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی، تھوڑی دیر نیند کرنے کے بعد، تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کو پوچھا کیا وجہ ہے؟ بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں، فاقہ ہے۔ اب وہ نیک شخص ہے، عبادت گزار ہے، مگر بچے فاقے سے ہیں۔ کیا شاندار تربیت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی۔ اس نے کہا ایسا کرو، سب میرے قریب آ جاؤ۔ بیوی بچوں کو جمع کیا اور کہا چلو مل کر نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا خواندی ہے خیرات مدینے دی، ہمارا بھی کام ہو ہی جانا ہے۔ وہ درود پڑھنے لگے۔ درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تو کیا لگی، آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں تاجر بزنس مین کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے۔ اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے میری مدد بھی کرو، اور تمہاری یہ جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ خواب میں تو پیارے آقا ہی تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک آج مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جس نے، علماء کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ پیارے آقا کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا کا دیدار ہوا ہے، سمجھ لو واقعی نبی پاک کا دیدار ہوا ہے۔ مگر یہ پزلڈ ہو گیا کہ پیارے آقا مجھے کسی غیر مسلم کے پاس سلام دے کر بھیجے، آگ کے پوجا کرنے والے کے پاس۔ دیر از سم تھنگ رانگ۔ دوبارہ سو گیا، درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں پھر تشریف لائے۔ فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے، آقا نے فرمایا میری مدد کرو، اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ پھر حیران، صبح اٹھا اور اب کہا پیارے آقا دو بار تشریف لائے ہیں۔ تلاش کرتا 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 اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ تو ون آف دا بگ بزنس مین تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ یہ بندہ ادھر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہتا ہے میں آپ کے لیے ایک میسج لایا ہوں، لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اسے سب دوست نوکروں کو دور کر دیا، کہا آؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا حضور میسج یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا میسج لایا ہوں اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہ مجوسی کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ کہا صرف سلام نہیں لایا، کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں۔ کہا اچھا اور کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو۔ مجوسی کہتا ہے اچھا اب میرے ساتھ اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نیک شخص حیران کہ واٹس ہیپن، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے اپنے سارے نوکروں کو بلایا، کہا دیکھو سارے بزنس کرنے والوں کو بلایا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوگا اس کے ساتھ کاروبار کروں گا، میرا جو نوکر مسلمان ہوگا اس کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ سب سے کام کاج ختم۔
سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو میں ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا اس کا، کہا بیٹا میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تم میرے بیٹے مسلمان ہوتے ہو تو میرے بیٹے ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو آج سے تیری میری راہیں جدا۔ کہتا بابا جان آپ میرے والد ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ نے صحیح سمجھا ہوگا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان، اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹی کو بلایا، اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ وہ جو شخص پیغام لایا تھا وہ شاکڈ، وہ کہتا ہے پہلے مجھے تو بتاؤ ماجرا کیا ہے، آپ سبھی کلمے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، سب مسلمان ہونے شروع ہو گئے ہیں، واٹ از دا ریزن، سیکرٹ کیا ہے، راز تو بتا دو۔ کہتا اب بتاتا ہوں راز کیا۔ مجوسی جو ہیں، یہ کتاب میں جب میں نے واقعہ پڑھا تو وہی مجھے مجوسیوں کا ایک عقیدہ پتہ چلا، آپ کو بھی شاید پہلی بار پتہ چلے گا۔ جو آتش پرست ہوتے ہیں ان کے عقیدے میں، ان کے بلیف میں یہ اجازت ہے کہ بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس مجوسی بلینر کے صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی اور بہت بڑی دعوت کی، ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی اور ان کی بھی آپس میں شادی، تو پھر تو اس نے کہا مجھے خرچہ ہی ان پہ کرنا تھا، تو بڑی شاندار دعوت، پورے شہر کو بلایا، بڑے کھانے کھلائے۔ رات تھک ہار کر جب میں اپنے گھر سویا تو میرے برابر میں پڑوس میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، مجھے وہاں سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا کہ کون رو رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آواز آئی کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا اچھا نہیں کیا؟ کہ دیکھیں امی جان پورے شہر کو بلایا، اتنے مزے مزے کے کھانے بنائے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی، مگر اس نے نہ ہمیں دعوت دی نہ ہمیں کھانے پر بلایا، اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول ہیں، مگر ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ اور مجوسی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سارے شہر کو بلایا، پڑوسیوں کو بھول گیا۔ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کے نبی کی اولاد میرے برابر میں رہتی ہے، اور ان بچیوں نے رات کا کھانا کئی دنوں سے بلکہ کھانا نہیں کھایا۔ کہتا میں نے جلدی اٹھا، کھانا پیک کیا، جوڑے لیے، کچھ پیسے لیے، اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا۔ جا کر میں نے وہ سامان پیش کیا تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو تمہارا پڑوسی کھانا لے کر آیا ہے، مگر وہ بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم ایک غیر مسلم کے گھر کے کھانا کیسے کھا سکتی ہیں، ہمیں تو یہ کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اب ایسا کرتی ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ مجوسی کہتا ہے ان سید زادیوں نے روتے روتے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت بھی دے دے، اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، ہمارے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے۔ وہ کہتا ہے میں تو کھانا کھلا کر آ گیا، لیکن بچیوں کی دعا میرے کان میں تھی، لیکن آج جو تم سلام لائے ہو اور یہ بھی پیغام لائے ہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اس کا مطلب میرا وہ صدقہ، میری وہ خیرات، میری وہ مدد قبول کر لی گئی بارگاہ رسالت میں، تمہارے نبی نے میرا نام لے کر سلام بھیجا ہے، اب میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے جو دوسری دعا مجھے ملی ہے کہ آقا کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ہوگا، انشاءاللہ وہ داخلہ بھی میرا ہو جائے گا۔ اب سنو تیسرا پیغام تم یہ لائے تھے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی جب کی تھی، اب تو یہ مسلمان ہو گئے، دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، 50% تو میں نے بچوں کو اپنی جائیداد دے دی، اب بقیہ 50% جو ہے یہ سارا مال میں تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ تو غریب شخص خوشی خوشی گھر آتا ہے۔ نیچے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ اگر میں آج کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، صرف اسی واقعے پر میں اگر مدنی پھول دینا شروع کروں کہ کیا کیا لیسن ملتا۔ سب سے پہلا لیسن، شخص غریب تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، مگر کیسا غریب تھا کہ بچے رات کو بھوکے سوئے ہوئے ہیں، مگر اس نے کیا کیا، اٹھ کر بچوں کو روتا دیکھ کر کیا خودکشی کے بارے میں سوچا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز کرنا شروع کر دی؟ اے اللہ میں پیچھے رہ گیا، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میرے بچے بھوکے، مجھے تو نے دیا ہی کچھ نہیں۔ آج یہی تو ہوتا ہے نا، کسی کے پاس مال کم ہو، کسی کے پاس روزی روزگار میں کوئی کمی ہو جائے تو شکوے، شکایت، کمپلین۔
کیا مائنڈ سیٹ تھا، بیٹا کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں، آؤ مل کر نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کیا سکھا گیا ہمیں؟ یہ سیکھنے والی بات ہے۔ زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ پرابلم کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس کا بڑا بنگلہ ہے، جس کی بڑی گاڑی ہے، وہ بہت سخی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس جہاں میں ہر کوئی دکھی ہے، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں، کسی کے کچھ پرابلمز ہیں۔ اصل میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا نا وہ سخی ہو جائے گا، جتنا پیسہ ہوگا اتنے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو دنیا میں کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا۔ آپ کا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ ہم دنیا میں روز لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں۔ یقین کریں کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں رہنے والا جب کان میں اپنا پرابلم بتاتا ہے نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے زیادہ ہمیں سکھی بنایا ہے۔ اتنے دکھ ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی بچوں کے غم ہوتے ہیں، کبھی بے اولادی ہوتی ہے، کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، کبھی مال چھننے کا خوف ہوتا ہے، کبھی اغوا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ سارے سخی ہیں میں دکھی ہوں۔ صحیح بتاؤں، ایک میں آپ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں، جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں نا، ایسی لائف گزارنے کے، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے آپ غریب ہیں، آپ میں سے کوئی قرضے میں بھی آیا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوگا، میرا کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہوگا جس کے پاس کنوینس نہیں ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو، کہہ رہے ہیں میری جیسی زندگی گزارنے کے خواب۔ جی جناب، جو لائف آپ گزار رہے ہیں، آپ جیسی زندگی گزارنے کے خواب کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کیسے۔ آپ اور میں سب چل کر مسجد میں آئے، کئی ایسے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ اور میں یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کئی ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ آپ اور میں آزاد ہیں، آج بھی لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر ہیں۔ ان کو کتنا ارمان ہوتا ہوگا کہ میں بھی اس بار سحری افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کروں، مگر قید ہے۔ آج دوپہر کا کھانا میں نے اور آپ نے کھا لیا ہے، کئیوں نے رات کا بھی کھا لیا ہوگا، مگر کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ آپ اور میں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ جاؤ کبھی ہاسپٹل کے اندر، نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، لاکھوں روپے موجود ہیں۔ میں کل پرسوں ایک مریض کو دیکھ کر آیا ہوں، اس گھرانے میں پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، علاج کروا لیا، ٹیسٹ کروا لیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی بیماری کیا ہے۔ بتاؤ نا، اگر پیسے سے علاج ہوتا تو کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ شخص علاج کرا لیتا اپنے گھر والوں کا، نہیں کرا پا رہے۔ اللہ جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے سکون دے۔ رب سے سکون مانگو، سکھ مانگو۔ یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو غریب سمجھ کر جو ڈی مورلائز ہو رہے ہو، یہ بے وقوفی ہے۔ خدا کی قسم، وہ مزدور اچھا ہے جو تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، بچے نمازی ہیں، فرما بردار ہیں، گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں بنگلے والے کو دیکھ کر، کیوں گاڑی والے کو دیکھ کر، کیوں پیسے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہو؟ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہم نے زندگی میں ٹارگیٹس ہی کچھ اور بنا لیے۔ میں ادھر اس جیسا گھر لوں گا تو سخی ہو جاؤں گا، ویسی فیکٹری بناؤں گا تو اصل زندگی کا مزہ آئے گا۔ چھوٹی اسکوٹر ہے، وہ بڑی والی جس دن گاڑی لے لی نا، بس زندگی کا مقصد اسی دن پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ کس چکر میں لگ گئے؟ تم بڑی گاڑی لوگے تو تم سے بڑی گاڑی والا پھر نظر آئے گا تم کو۔ اب تو وہ زمانہ آ گیا، لوگوں کے اپنے پرائیویٹ ایئر کرافٹ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ کس سے لڑائی لڑو گے؟ کس کا کمپٹیشن کرو گے؟ عقل مندی کیا ہے یاد رکھو۔ زندگی کو اگر انجوائے کرنا ہے نا، سیٹسفائی لائف گزارنی ہے، تو زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد، بڑا اچھا طریقہ علماء نے لکھا کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، بڑے مزے میں آ جاؤ گے، بڑے سیٹسفائی ہو جاؤ گے۔ کمتر لوگوں کو تو دیکھو یار، 15,000 12,000 10,000 کی سیلری میں جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسے گزار رہے ہیں ان کو دیکھو۔ اور اگر 10 15 20 ہزار والا مجھے سن رہا ہے تو وہ ان کو دیکھے جو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، میں وہ تو نہیں ہوں نا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔
دیر از اے ڈفرنس. ہم فارمولا بھول گئے ہیں. اگر اور چاہیے نا نعمتیں، اللہ نے قرآن میں فارمولا دیا ہے، شکر گزاروں کو دوں گا. آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے ہر حال میں شکر ادا کریں، وہ رب کریم آپ کو نوازتا جائے گا، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بہرحال درود پڑھانا انہوں نے. آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، یہ واقعہ درس دے رہا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں. یاد تو کرو نا نبی پاک کو، یاد کیا نا انہوں نے، بھوکے تھے اور یاد کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، بھول گئے وہ واقعہ. مسجد نبوی شریف میں ایک تنا تھا، سوکھا تنا. پیارے آقا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے تو تنا رونے لگ گیا. میرے آقا کھڑے ہو کر تنے کو سینے لگا لیتے ہیں. جو نبی اپنے تنے کو روتا نہ دیکھ سکے، امتی روتے ہوئے پکارے تو کیسے نہ سنیں گے، کیسے نہ مدد کریں گے. بس آپ درود پاک پڑھتے جائیے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تیسری بات، مجوسی نے کیا کیا تھا؟ آل رسول کی مدد کی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی، گھر جا کر کھانا پہنچایا. انعام میں کیا ملا؟ ایمان بھی مل گیا، اللہ کی رحمت سے اسے نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی. آقا کا پیغام مل گیا نا. اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے. بعض اوقات نیکی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، نام نہیں ہوتا اس میں، مسجد میں اعلان نہیں ہوگا. اصل پرابلم تو یہ ہے نا، پہلے تو ایک زمانہ تھا، ایک جملہ بڑا مشہور تھا، نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر بندے کا اپنا پیج ہے، ہر بندے کو ہر نیکی دنیا کو بتانی ہے. امام صاحب کو بھی اسپیشل، ایک تو میرے کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ امام صاحب کو کان میں بولیں گے اسپیشل والی دعا کرنا. وہ اسپیشل والی دعا کون سی ہو؟ دعا ہی ہوتی ہے بھائی. پیسے دیے نا مسجد میں، افطار کے دیے ہیں، پنکھے لگوائے ہیں، کارپیٹ بچھوائے ہیں، تو نام لے کر دعا ہونی چاہیے کہ جناب حاجی صاحب نے کارپیٹ بچھوایا ہے، فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے. یہ نام یہاں ہوتا ہے. لیکن کسی غریب کے گھر جا کر اس کو کھانا کھلا دو، اس کی مدد کر دو، جو وہ دعا ملے گی نا، وہ جو خوشی اس کے دل سے نکلتی ہے اور پھر جو دعا نکلتی ہے وہ کیسی مقبول دعا ہے. سبحان اللہ. خاص طور پر اس واقعے سے ایک اور سبق مل رہا ہے، آل رسول کی خدمت. اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ملازمین میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے قریب اگر سید زادے ہیں، ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے یار، یہ سید زادے نا، ان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. بھائی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدد بھی نہیں کرنی ہے. سید زادے کو مال کا میل ہے زکوٰۃ، اس لیے نہیں دینا. یہ اتنی پاکیزہ ہستی کی رشتہ داری میں ہے کہ ان کو اچھا مال، پاکیزہ مال پیش کریں. ساری دنیا کو زکوٰۃ بانٹیں گے، سید زادے کو کچھ بھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. تو بھوکے مار دیں گے کیا سید زادے کو؟ ان کو ایکسٹرا خدمت کریں. سرکار کی آل ہے، ان کی خدمت کرو گے تو نبی پاک کا فیضان نصیب ہوگا. شعر تو سارے ہی جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سچی بات بتاؤں، اپنی روزی کا ہو سکے نا، یا اپنے منافع کا ایک چھوٹا سا حصہ، بلکہ 1% ہی کیوں نہ ہو، تو آل رسول کے لیے الگ کیا کرو کہ یہ بس اس پیسے سے صرف سید زادوں کی خدمت کروں گا، نبی پاک کی آل کو تلاش کر کے جو غریب ہیں ان کی ہیلپ کروں گا. آپ سوچو تو صحیح، آپ کن کی خدمت کر رہے ہو اور کس نسبت سے کر رہے ہو. جب نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کی جھولی کیسے بھریں گے، آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے. تو بات ساری اچھی نیت کی ہے. تو بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کسی بھی پرابلم میں ہوں گھبرائیں نہیں، درود پاک کو شروع کیجئے اور پڑھتے رہیے. پھر دیکھیں آپ فیل کریں گے آپ کے سامنے سے مشکلیں کیسے حل ہو رہی ہیں، آپ کے پرابلم ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، برڈن آپ کا جو ہے وہ ریلیز ہونے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ آج کا یہ اجتماع، اس کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے، اس کی جس کو آپ کہیے کہ تمہید اتنی پیاری ہے. استقبال ماہ رمضان، کیا مہینہ ہے رمضان کا، ہیں مسلمان اس کے آنے کے لیے ایکسائٹڈ ہیں، عاشقان رمضان انتظار کر رہے ہیں، گھڑیاں گن رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کے اجتماع منعقد کیے جائیں تاکہ ریمائنڈر کال ہو جائے.
ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیسے گزارنا ہے رمضان، جو مسٹیکس رمضان میں ہو جاتی ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بارے میں قرآن میں کیسا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہی مہینہ ہے، یاد رکھیے، 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور سبحان اللہ، رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس ببینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے۔ اب آرڈر، پہلے مہینے کی اہمیت، کیسا مہینہ؟ قرآن کے نزول کا مہینہ، لوگوں کی ہدایت والا مہینہ۔ پھر آگے فرمایا اب تم میں سے کوئی یہ جو مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، اب فلیکسیبلٹی، پہلے آرڈر روزے رکھنے ہیں، اب فلیکسیبلٹی۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ اب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی بعد میں وہ روزے رکھ لے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت آیت میں جو میسج ہے رمضان کی اہمیت اور پھر اس کے روزوں کا حکم۔ روزے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ عبادت ہے، یہ باطنی، بہت ساری عبادت وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بہت سارے نیکی کے کام کرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جب تک بندہ نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چلتا، باطنی عبادت ہے، اور اللہ باطنی عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یقیناً اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، آج کل جو دین سے دور ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں بڑی سختی ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میں اسے پروف کر دوں کہ the most flexible religion on earth، ساری کائنات میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی والا اگر کوئی مذہب ہے جس میں آسانیاں ہیں، الحمدللہ وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ مسافر ہیں تو روزے بعد میں رکھ لیں، بیمار ہیں تو بعد میں رکھ لیں، آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کدھر سختی ہے؟ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں۔ عورتوں کے پاکی کے دن نہیں ہے تو نمازیں معاف کر دی گئی، روزے اس کو بعد میں رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہر موقع پر اگر آپ مشکل میں ہیں، اسلام نے آپ کے لیے فلیکسیبلٹی دی ہے۔ پیسے ہیں، سال گزرا ہے تو زکوٰۃ ہے، پیسے ہیں، استطاعت ہے تو حج فرض ہے، مال نہیں ہے کوئی حج فرض نہیں ہے، مال نہیں ہے کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسلام کا کون سا حکم ہے جو ہمیں جبری طور پہ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہمارا مذہب وضو کے لیے جناب زخم لگ گیا، پٹی باندھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے پٹی اتارنے کی، اس کے اوپر تیمم کر لیں۔ سب چیزوں کا علاج اور حل موجود ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ لوگ جو دور ہیں دین سے وہ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے، جو دین کے اندر آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سے اچھا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب اسلام انجوائمنٹ کا منع کرتا ہے، اسلام فیملی ٹائم کو منع کرتا ہے، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے، جا بجا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ میرے آقا خود گھر کا سودا سلف لے کے جاتے ہیں، نبی پاک بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بچوں کو پیار بھی کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کرتے۔ پہلے دل سے اسلام اگر کوئی قبول کر لے اور اس کی تعلیمات کو پڑھتا چلا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر صحیح طریقے سے پریکٹسنگ مسلم بن جائے، اس کی فیملی لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی بزنس لائف بھی زبردست ہو جاتی ہے، اس کی سوشل لائف بھی بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ بیمار کو روزوں کی چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اب ایک بڑا عجیب سا فینومنا، ایک عجیب سی پرابلم یہ شروع ہو گئی ہے، سر میں درد ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا، زکام بڑا ہو رہا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے، یار آج بڑی گرمی تھی آفس میں بڑا کام تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ مذاق ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہمارے، پہلے سمجھو روزہ کیا ہے۔
5 پلر ہیں اسلام کے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ ہے، ایمان لانا. تو روزہ تو پلر آف اسلام میں ہے، بیسکس آف اسلام میں ہے، اور آج روزے قضا ہو رہے ہیں. کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ چھوڑ دیا. ڈاکٹر بھی آج کل اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو اس سے بھی میری گزارش ہے، ہر مریض کو کہہ دیتا ہے تم روزے نہیں رکھنا، شوگر کے مریض روزے مت رکھنا، بلڈ پریشر پرابلم روزے نہیں رکھنا. اللہ کے بندو کیوں دوسروں کے روزے اپنے اوپر لے رہے ہو؟ آپ بھی سمجھیے، ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا. واقعی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس پہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری شدت اختیار کر جائے، جان جانے کا خوف ہو جائے یا مرض بہت بڑھ جائے، تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنی اس بیماری کا پرابلم کسی عالم دین سے شیئر کیجیے. ڈاکٹر ہے، عالم دین نہیں ہے. شریعت کا حکم ڈاکٹر کیسے بیان کرے گا؟ ڈاکٹر کی جو سجیشن ہے وہ عالم دین سے ڈسکس کیجئے کہ جناب مجھے یہ پرابلم ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں. اب آپ کو صحیح عالم دین یا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں، پھر روزہ چھوڑیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ شدید گناہ گار ہو جائیں. روزے سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اتنی محنت میں، گرمی میں مزدوری کرنے والے یہ ہمارے پٹھان بھائی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور آج چھوٹا موٹا کام کرنے والا کہتا ہے جناب میں تھک جاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا. کام کم کر دیں، تھوڑا آرام بڑھا دیں، مگر روزہ ضرور رکھیں. روزہ دار اللہ کو کتنا پسند ہے. آپ کو پتہ ہے روزہ جب ہم رکھتے ہیں ہمارے منہ میں اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ہم پیسٹ نہیں کر سکتے روزے میں. تو اب جب بو آتی ہے نا افطار سے پہلے، سبحان اللہ، حدیث کا مضمون ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے. اللہ کو اتنی پسند ہے یہ. روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکی ملتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ. اب ایک اور عجیب پرابلم ہے، رکھ لیا روزہ، آپ نے کہا نا چلو مولانا صاحب روزہ رکھ لیا ہے، اب روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو سارا دن تو موبائل پہ کھیلنا ہے نا، ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے. روزہ رکھا ہے تو ٹائم پاس کرنا ہے. اب ٹائم پاس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے ہیں. روزے میں گیم کھیل رہے ہیں، روزے میں فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. معاذ اللہ فلمیں ڈرامے تک سنا لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے. رات کو سارے دوست مل کر تاش کھیل رہے ہیں، کیوں؟ وہ رات گزارنی ہے نا، رمضان کی سحری تک جاگنا ہے. استغفر اللہ، رمضان اس لیے نہیں آیا میرے میٹھے اسلامی بھائی، شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے، ہم سارے ہی گناہ گار لوگ ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. کسی کی زبان پر ہو سکتا ہے گالی گلوچ ہو جو کہ غلط ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کر گالی دیتا ہے. بتائیے مسجد میں کوئی گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ شرم نہیں آتی؟ مسجد میں گالی دے رہے ہو. اسی طرح کوئی شخص باہر گانے باجے سنتا ہے، غلط ہے، لیکن مسجد میں آ کے ہیڈ فون لگا کے کوئی گانے سننا شروع کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے گھر میں حرام، شدت ہے نا، گناہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں. بالکل اسی طرح اور مہینوں کے گناہ اپنی جگہ، رمضان کا گناہ بہت زیادہ شدید عذاب لاتا ہے. سمجھو اس بات کو. رمضان نارمل مہینہ نہیں ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے نا. جو ہمیں برگلاتا ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے وہ قید ہے. اور بندہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی فلمیں، رمضان میں بھی ڈرامے، رمضان میں بھی میوزک، رمضان میں بھی بے حیائی، رمضان میں بھی جھوٹ، رمضان میں بھی گالی، رمضان میں بھی جھگڑا. ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہوگی نا کہ رات کو کون سی گلی میں نائٹ ٹورنامنٹ ہونا ہے. استغفر اللہ. یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم رمضان کی راتیں سمجھو. رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت فرمائے گا ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارا سال گناہ کیے ہیں، اب تو جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے حاضر ہو جانا تھا. اے اللہ گناہگار آیا ہے، بدکار آیا ہے، رمضان کی پہلی رات ہے، اے اللہ تو رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ہمیں محروم نہ کیجیو، ہم گناہگاروں پر بھی رحمت کی نگاہ فرما. روزانہ افطار کے وقت حدیث پاک کے مضمون کے مطابق 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. ذرا بتاؤ تو صحیح، 1 ملین گناہگار بخشے جا رہے ہیں افطار کے وقت. میرا ایٹیٹیوڈ
کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارے گھر والے دسترخوان پر بیٹھتے، ہاتھ اٹھتا، آنسو بہتے کہ اے اللہ آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، مالک آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے، میرے ان بچوں کا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، ہمیں محروم نہ کیجیے۔ مگر ہمارا افطار میں تو افراتفری ہوتی ہے، شربت آیا نہیں آیا، پکوڑے آئے نہیں آئے، چاٹ بنا کے نہیں بنا، گھر میں ہنگامہ، الٹا اس میں بھی لڑائی۔ ہر گھر میں ایسا لگتا ہے افطار کے وقت بیوی کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ارے وہ بھی انسان ہے، کمپیوٹر تھوڑی ہے، بیچاری اس نے بھی روزہ رکھا ہے، گرمی کے دن ہے، کچھ چیز کمی بیشی ہو گئی، چھوڑو ساری چیزیں، آؤ بیٹھو اور دعا مانگو، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ لیکن ٹوٹلی مائنڈ چینج ہے ہمارا۔ رمضان کہ اگر ہم تھورلی ایٹ اے گلانس اگر دیکھیں کہ رمضان کی تیاری کیا ہو رہی ہے اس وقت، چلے صرف کراچی پر نظر دوڑاتے ہیں تو نکلے ذرا روڈوں پر، جتنے سپر اسٹور ہیں اس پہ آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، گاڑی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ رمضان کی شاپنگ ہو رہی ہے، گھر والوں کو شربت لینا ہے، کیچپ لینی ہے، سموسے کی چیزیں لینی ہے۔ اچھا بھائی، اور کیا تیاری ہو رہی ہے؟ جتنے ریسٹورنٹ ہیں ان کے بعد بورڈ لگنا شروع ہوئے ہوں گے، سحری آفر، افطاری آفر، رات کو دیر سے مڈ نائٹ آفر۔ اچھا جناب، اور آگے جائیں تو نوجوان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہوں گی کہ بھائی کرکٹ ٹورنامنٹ کدھر ہونے والا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ رمضان کا فوڈ فیسٹیول ہے، ہم رمضان کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ اچھا، کئی ہمارے دکاندار بھائی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ معلوم کرنا شروع کر دیا ہوگا 4-5 روزہ تراویح کدھر ہے، 5 دن میں تراویح پوری کریں گے پھر تو مارکیٹ ساری رات کھولنی ہے، پھر دکانیں کھولنی ہیں۔ باقی فیملی سے پوچھو آپ کا کیا پلان ہے، ان کا کہنا یہ 10-15 روزے کے بعد روزانہ رات کو شاپنگ سینٹر جانا ہے، عید کی تیاری کرنی ہے۔ یہ پوری تیاری میں تلاوت کہاں ہے؟ عبادت کہاں ہے؟ فلاں اسکیم، افطاری اسکیم، تلاوت اسکیم کدھر ہے؟ کس نے پوچھا کہ بھائی رات کون سی جگہ ہے جہاں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ سکوں، میں کچھ تلاوت قرآن، کچھ قرآن سمجھ سکوں؟ رمضان کو کیا بنا دیا ہم نے؟ شاپنگ، پکنک، کھانا پینا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا رمضان میں پورے روزے رکھتے ہیں پھر بھی 5 کلو وزن بڑھ جاتا ہے۔ بندہ بولے یار روزے رکھے کیا کیا ہے؟ بولا وہ سحری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہوں گا، افطاری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہا تھا، اور رات کو بیچ میں ایک بار پھر کھایا کہ پھر موقع نہیں ملے گا، 4 بار تو کھانے کھاتے ہو۔ تو رمضان کو تو بڑا ہی کچھ اور دیا ہے، ایسا نہ کیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاتا ہوں، نبی پاک کا رمضان کیسے ہوتا تھا۔ سب سے بہتر تو نمونہ وہی ہے نا ہمارے پاس۔ آؤ پیارے آقا کا آپ کو شیڈیول بتاتا ہوں، نبی پاک کیسے رمضان گزارتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر منور پر تشریف نہ لاتے تھے، پورا مہینہ نبی پاک اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، بس عبادت پر کمر بستہ، پلان تیار۔ کہتی رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، پیارے آقا کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری رہتا تھا، رات بھر دعائیں کرتے، گر گڑاتے۔ نبی پاک بستر چھوڑ دیتے اور ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رمضان میں۔ لک ایٹ دا ڈفرنس، اتنا سوتے ہیں۔ ویسے میرا یہ مشورہ تو ہے ان لوگوں کو کہ جو گناہ سے نہیں بچ سکتے نا، فلمیں، ڈرامے، موبائل، ادھر ادھر، بہتر ہے سو جاؤ بھائی۔ گناہ سے بچنے کے لیے نیند کر لو وہ ٹھیک ہے، لیکن جاگ کر گناہ کرنا اس کی اجازت نہیں۔ لیکن نبی پاک بستر پر نہ آتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے، ویسے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، مگر پیارے آقا کا رمضان میں دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ نبی پاک سخاوت فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے۔ رمضان میں نبی پاک کا دوسرا کام، پہلا کام کم آرام کرنا، دوسرا کام سخاوت کرنا، تیسرا کام نبی پاک قرآن کا بہت زیادہ دور فرماتے، تلاوت کرتے۔ جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین آپس میں قرآن کا دور فرماتے۔ اب بتائیے ہمیں یہ کرنا ہے نا، قرآن پڑھنا ہے، ہمیں رمضان میں خوب نزول قرآن کا مہینہ ہے نا، قرآن پڑھنا ہے۔ ہم نے اس مہینے میں سخاوت کرنی ہے، خیرات دینی ہے، زکوٰۃ اگر نہیں ادا کی تو زکوٰۃ ادا کریں، مگر اس مہینے میں گناہ نہ کریں۔ پلیز اس کو اتنا آسان نہ لیں۔ میں صرف 2 باتیں یاد دلاتا ہوں، سنی آپ سب نے ہوں گی۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر قدم مبارک رکھا، پیر مبارک رکھا اور کہا آمین۔
صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ آمین کیوں فرمایا؟ ایک تو صحابہ کرام کا یہ بڑا کمال تھا، جو بھی ان یوزول چیز دیکھتے تھے، نبی پاک کی کوئی بھی غیر معمولی کام دیکھتے کوسچن کر لیتے، سوال کر لیتے، جواب بھی مل جاتا، ہمارا بھی بھلا ہو جاتا۔ ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہمیں آج پتہ چل گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا حضور کیوں آمین فرمایا؟ کہ جبریل امین آئے تھے، آ کر دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ بدبخت ہو جائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ سوچو دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین جبریل امین، اور دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار۔ There is no doubt، قبولیت میں اب کوئی شک نہیں ہے، قبول ہی قبول ہے۔ اب سوچئے جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروا سکا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو کیا تاش کھیلنے والے کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا اللہ کو راضی کر لے گا رمضان میں؟ جھوٹ بولنے والا، لڑائی کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنے والا، ملاوٹ کر کے اپنے سودے بیچنے والا رمضان میں کیسے بخشا جائے گا؟ اس مہینے میں بچانا پڑے گا اپنے آپ کو، چینج کرنا پڑے گا اپنی عادتوں کو، تب جا کے کوئی بخشش کی صورت بنے گی نا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو کرم ہوگا۔ گناہ بھی جاری اور کہیں میں بخشا جاؤں گا، سوچیے۔ اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ دیکھیے یاد رکھیں رمضان میں یقیناً شیطان بند ہوتا ہے، مگر جو عادتیں ہم نے بگاڑی ہوئی ہیں نا اپنی، وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ جس کی لڑائی کی عادت ہے، جس کی گالیوں کی عادت ہے، جس کی جھگڑے کی عادت ہے، وہ رمضان میں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ رمضان کے تیسرے 3-4 روزے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ روڈ پہ جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نئے نئے روزے رکھے ہوتے ہیں، کئیوں کی سگریٹ چھوٹ گئی ہوتی ہے، کئیوں کے پان چھوٹ گئے ہوتے ہیں، ہر آدمی دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے افطار سے پہلے۔ تو رمضان اس لیے تھوڑی آیا کہ آپ اپنا غصہ کسی اور کے اوپر اتاریں، آپ گالی دیں، آپ لڑائی کریں، نہیں، معافی درگزر۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، سمجھیے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھو، نبی پاک فرماتے ہیں، جو حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بھوکا پیاسا رہے، رمضان میں روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ خالی بھوکا ہی پیاسا رہے، باقی سارے ہی کام ہو رہے ہیں، تو یہ کون سا روزہ ہے؟ سمجھیے اس بات کو۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے قبر کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا دے۔ قبر کے حالات دکھا دیے گئے، آپ پر ظاہر کر دیے گئے۔ دیکھا کہ اس قبر میں مردے کو آگ کے اندر لوٹ پوٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ مردہ چیخ چیخ کر مولا علی سے کہتا ہے، یا علی میری مدد کیجئے، انا غریق فی النار وحریق فی النار، مدد کیجئے۔ مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی بخشش کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، یہ بندہ وہ ہے جو رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اب رمضان میں گناہ کرنے والا سوچے، ڈر جائے۔ ہم جیسے آدمی کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے، جو روز گناہ کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے رمضان میں بھی میرے سے تو گناہ ہو جائیں گے۔ شاید اب بہت سو کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دعوت اسلامی والے پورے مہینے کا اعتکاف کیوں کراتے ہیں۔ یہ بہت کمال کی سوچ ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی، گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر گناہ سے بچ کے رمضان گزارنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی اعتکاف میں بندے ہوئے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، امید ہے گناہ سے بچ جائے گا اور خوب عبادتیں کر لے گا۔ ایک درد ہے، کوشش ہے میری بھی کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مل کر کسی طرح یہ رمضان ایسا گزاریں کہ اس میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لو انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب تلاوت قرآن جیسے ہم نے سنا کہ پیارے آقا اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ اب میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا ورنہ بہت بڑی تعداد ہم پہ وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھے ہی نہیں ہیں۔ یہ درست نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائی، یہ کیسی زندگی ہے مسلمان کی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ تو خدا را قرآن سیکھنے والے بن جاؤ، کوئی بات نہیں، جتنی بھی عمر ہو گئی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہمت کریں، بغیر قرآن سیکھے دنیا سے نہیں جانا۔ آخری بات، نبی پاک کا ایک انداز ماہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے ہیں، تو آپ سے بھی گزارش ہے خوب سخاوت کیجیے گا۔
کنجوسی نہ کیجیے، زکوٰۃ بھی پوری دیں۔ ایک بڑے دکھی دل سے آج میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا بہت سامنا رہتا ہے، ملاقاتیں رہتی ہیں لوگوں سے، یہ پہلے نہیں دیکھنے کو ملتا تھا، مگر اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ بڑی تعداد اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائی، یہ مال کا میل ہے، زکوٰۃ نہ دے کر آپ اپنے پورے مال کو میلا کر رہے ہیں۔ یہ مال عذاب ہو جائے گا، یہ مال بیماریاں لائے گا، یہ مال کیسے چلا جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا مال سیکیور رہے، آپ کا مال بڑھتا رہے، آپ کے مال کی حفاظت ہو، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر، حدیث کا مضمون ہے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، یعنی اپنے مال کو سیکیور کر لو، تو پوری حساب لگا کر پورے 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ کچھ زیادہ دے دیں، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ فیلنگ مت لایا کرو اتنے سارے زکوٰۃ کے بن گئے، اتنے سارے پیسے نکل جائیں گے، 10 لاکھ روپے جس کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ کی ٹینشن ہے، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنے ہیں نا۔ شکر ادا کر اللہ کا، جس کی جتنی زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے اس کی ٹینشن اتنی بڑھ رہی ہے، اس کا تو شکر بڑھنا چاہیے تھا۔ اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ ذرا سوچو نا، آپ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے، میں بھی ہو سکتا تھا۔ کوئی آ کر ہمارے گھر میں راشن مانگنے آتا ہے، کوئی علاج کے پیسے مانگنے آتا ہے، ہم دیتے بھی ہیں، کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ دی، میری کیا اوقات جو میں نے زکوٰۃ دی، اللہ نے مجھے مال دیا، اس قابل بنایا تو میں نے زکوٰۃ دی ہے۔ یہ فقط رب کا احسان ہے۔ وہ عقل ہوشیاری سے، آپ کی ایفرٹ سے پیسے نہیں ملتے۔ اگر واقعی محنت سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے مزدور کروڑپتی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے، جتنے اسکول ٹیچر پروفیسر ہیں، کتنے جینیس ہوتے ہیں، وہ سارے اربوں پتی ہوتے۔ وہ بیچارہ ٹیچر ہی رہتا ہے، اس کا شاگرد کروڑپتی بن جاتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو دیا ہے وہ شکر گزار بن جائے، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے۔ قارون کا سارا خزانہ جو غرق ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے پاس اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے، مگر جب اس کو حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس نے زکوٰۃ کا حساب بنایا، اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں اربوں میں بن رہی تھی، اس کا دل بیٹھ گیا اتنے سارے پیسے کیسے دوں۔ اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا، اس کے مال کو بھی غرق کر دیا۔ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھنا۔ اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جو پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، پچھلی زکوٰۃ کا بھی حساب کرنا ہوگا۔ آپ اللہ کی قسم زکوٰۃ نکال کر دیکھیں، اگلے سال آپ میرے سامنے آ جائیے گا، اللہ نے آپ کی زکوٰۃ میں اور اضافہ کر دیا ہوگا، مال بڑھ گیا ہوگا نا، زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں بخل نہ کریں۔ اب یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یار اتنے سارے پیسے تو ابھی تو نکل جائیں گے نا اکاؤنٹ سے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کسی شخص کا کھیت ہو اور ایک بندہ 4 بوری بیج لے کر جائے، سیڈز، اور اس پورے کھیت میں 4 بوری ڈال کر واپس آ جائے، تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو کہے گا یار 4 بوری تو چلی گئی تیری، ضائع ہو گئی۔ عقل مند آدمی کیا کہے گا؟ یہ 4 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں میں کئی ٹرک بھر کر واپس آئے گا۔ بیج ڈالے ہیں نا، فصل اگے گی نا۔ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے جا رہی ہے، جس کے جتنے بن رہے جانے دو، یہ جا نہیں رہے، یہ لانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ملٹی پلائی ہو کر آنے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم حق ہے، مگر اس حدیث میں نبی پاک نے علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے، آقا نے قسم اٹھائی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور یہ حق ہے، آپ بانٹو اللہ اور دے گا، دل بڑا کر لو، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں دینا کس کو ہے۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کی خیرات کا سب سے پہلا حق وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ تلاش کیجیے، چیک کیجیے، شرمندہ ہو کر وہ کہتا نہیں ہے آپ کو۔ آپ کا رشتہ دار بعض اوقات اپنا کزن ہی بیچارہ قصبہ پرسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں اور پھر بھی غریب ہے تو آپ اس کو نفلی صدقے سے مدد کریں، مگر سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہے ان کے اپنے پریشان۔ ہم دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے پریشان ہوتے ہیں، اپنوں کو پہلے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے غریب پڑوسیوں کو دیکھ لیں، غریب ملازمین کو دیکھیں، ان کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک عرضی کرنا چاہتا ہوں،
आशिकान रसूल की मदनी तहरीक जो दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, इतना बड़ा जो दीन का काम तहरीक कर रही हो, हमें उसका भरपूर साथ देना चाहिए। मैं एक नीयत आप सबसे चाहता हूँ, अपनी बात फिर दोहराता हूँ, पहला हक अपने रिश्तेदारों को, अपने गरीब मुलाजमीन को, अपने गरीब पड़ोसियों को दीजिएगा, उसके बाद दावत इस्लामी का ख्याल रखें। एक नीयत अगर आज जितने इस्लामी भाई मौजूद है कर लें कि इंशाअल्लाह इस बार अपनी ज़कात में कम से कम 50% हम दावत इस्लामी को देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अजर अता फरमाएगा और ये पैगाम मज़ीद दीन का आगे बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह की रहमत से ये काम और आगे बढ़ेगा तो उम्मत की इस्लाह होती चली जाएगी। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं, रब करीम हम सबको माह रमज़ान सेहत और आफ़ियत के साथ नसीब फरमाए, इस महीने की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको इस महीने में खूब तिलावत कुरान करना नसीब फरमाए और अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करना नसीब फरमाए। एक बात फिर याद दिला देता हूँ, रमज़ान में कोई गुनाह नहीं करेंगे। हाँ, जब भी मोबाइल उठाना ना तो सोच लेना, ख़रीदा भी मैंने है, पैसे भी मेरे ही लगे हुए हैं, इंटरनेट के पैसे भी मैं ही दे रहा हूँ, और यही मेरा मोबाइल मुझे जहन्नम में तो नहीं ले जा रहा। नहीं चाहिए ऐसा मोबाइल, नहीं चाहिए ऐसी कोई डिवाइस जो मेरी सारी रूहानियत का बेड़ा गर्क कर दे। तो रमज़ान में कोई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनश शैतान। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौअतिक। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान बिस्सिहति व आफ़िया। ए रब्ब करीम, ए गुनाहगारों को बख्शने वाले, तेरे दरबार में तेरे गुनाहगार सियाहकार बंदे हाथ उठाए सर झुकाए हाजिर हैं। ए अल्लाह, मानते हैं बड़े गुनाह किए हैं, बड़ी ख़ताएँ की हैं, बड़ी उम्मीद लिए आए हैं कि बरकतों वाला रहमतों वाला महीना आएगा, गुनाहगारों की बख्शिशें होंगी और हमारा भी काम बन जाएगा। ऐ अल्लाह, पहली इल्तिजा तो ये है कि हमें सेहत के साथ आफ़ियत के साथ माह रमज़ान से मिला दे। ऐ अल्लाह, हमें पूरे रोज़े रखना नसीब फरमा, रमज़ान की सारी तरावी पढ़ना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, माह रमज़ान की पहली रात जो तू अपने बंदों पर निगाह रहमत फरमाए, उस ख़ास नेमत को हासिल करने वालों में हमारा नाम भी लिख दे। ऐ अल्लाह, हमारी हतमी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ करीम, हमारे सारे ख़ानदान की मग़फ़िरत फरमा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऐ करीम, रमज़ान से पहले पहले हमारी सारी बुरी आदतों से हमारी जान छुड़ा दे, हमें सही मानों में अपना पसंदीदा बंदा बना ले। ये बुरी आदतें, ये गलत हमारी जो आदतें हैं, कहीं रमज़ान में भी हमसे गुनाह न करवा बैठे। ऐ करीम, करम कर, हमें ये रमज़ान फ़कत नेकियों में गुजारना नसीब फरमा, गुनाहों से बचकर माह रमज़ान गुजारना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे आँखों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे हाथों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे कानों के गुनाह माफ़ फरमा दे। ये ज़बान जो दुआ कर रही है मौला, इससे भी बड़े गुनाह किए हैं, हमारी ज़बान के गुनाह भी माफ़ कर दे। करीम करीम, हम पूरे के पूरे गुनाहों में गिरफ्तार हैं, मगर तू चाहे तो सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। अगर तूने हम सबको माफ़ कर दिया, अगर तूने हम सब पर रहमत फरमा दी,
تیری قسم تیری رحمت میں کمی نہیں ہوگی. اگر ہمیں جنت میں تو نے داخل کیا, تیری جنت میں جگہ کم نہ پڑے گی. میرے مولا تیرا کچھ نہ جائے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ بس آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے, بس آج ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ اب جو باقی زندگی ہے وہ قرآن والی زندگی ہو جائے, نماز والی زندگی ہو جائے, درود والی زندگی ہو جائے, عبادت والی زندگی ہو جائے. اے اللہ بس ہمیں اب باقی زندگی عبادت پہ گزارنا نصیب فرما. آقا کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم, اے رب کریم ہمارے بچوں کو بھی نیک کر دے, ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے کریم, اے کریم, بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں اور بڑی امیدیں لیے آئے ہیں کہ مبارک اجتماع ہوگا, پھر دعا مانگیں گے. کوئی بیمار ادھر آیا ہے, کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے. اے شفا دینے والے, ڈاکٹر منع کرتے تو کیا ہوا, ڈاکٹروں نے ڈرا دیا ہے پھر بھی کوئی غم نہیں. مولا تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. کرم کر, ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. اے اللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تو ہر چاہے پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر. میرے مولا ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا, ہم گھر جائیں تو ہمارے مریض اچھے ہو چکے ہوں. ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے, انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کر دے. اے اللہ یہ طرح طرح کی بیماریوں, طرح طرح کے انجیکشنز, طرح طرح کی ڈرپوں سے ہماری جان چھڑا دے. ڈائلسس کے مریضوں کے گردے اچھے کر دے, شوگر کے مریضوں کی شوگر ٹھیک کر دے. ایسی صحت دے دے مولا کہ بڑی ہمت کے ساتھ عبادت کر سکیں اور رمضان کے پورے روزے رکھ سکیں. اے رب کریم ہمارے گھر والوں میں بھی جو بیمار ہیں, ہم میں جو بیمار ہیں, شفا دینے والے ہمیں شفا عطا کر دے. اے کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ روٹھوں کو بنا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم, اے کریم جو جس مشکل میں پریشان ہے, کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا, کسی کے اپنے پیسے کہیں پھنس گئے ہوں گے. اے اللہ کوئی بے روزگار ہے, کسی کا روزگار تو ہے مگر پیسے پورے نہیں ہوتے, مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. اے کریم کرم کر, اے اللہ کرم کر, ہم سب کی مشکلیں آسان کر دے. ہمارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے, ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. تیرے سوا کون ہے جس کے دربار پہ فریاد کرے, تیرے سوا کون ہے جو بے چینوں کو چین عطا کرے. اے قرار دینے والے, اے چین دینے والے, اے سکھ دینے والے, آج تیرے بندے تیرے دربار پہ فقیر حاضر ہیں. اللہ تو غنی ہے, ہم فقیر ہیں. اللہ غنی و نحن فقراء. اے اللہ اپنے ان فقیروں کی جھولیوں کو بھر دے, آج سب کی مرادوں کو پورا کر دے. رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دکھ دور کر دے, رمضان سے پہلے پہلے ہمارے دکھ دور کر دے. ہمیں رمضان خوشیوں کے ساتھ عطا فرما. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں, جن بھائی بہنوں, بیوی بچوں, رشتہ داروں میں دوریاں ہیں, اے اللہ رمضان سے پہلے سب کو جوڑ دے. خوشیوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما. اے اللہ کئی خوش نصیب رمضان میں حرمین جاتے ہیں, کئی حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. اے اللہ ہم پر بھی کرم کر, ہمیں بھی جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما. مکہ مدینے کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھیو, ایمان والی, عافیت والی, صحت والی, اے اللہ ہمیں زندگی عطا کرنا. زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کا محتاج بھی نہ کیجیو. ہم کھڑے رہیں, صحت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. ساری زندگی ہاسپٹل, عدالت, جیلوں, پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما دے. ہماری جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اور جب آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی, کلمے والی, نبی پاک کی دین والی, مدینے والی موت عطا فرمانا. اے اللہ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. جنت الفردوس میں ہمیں آقا کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے,
ہمیں بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے آسیب سے بچا لے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، ناگہانی آفتوں سے بچا، عجیب و غریب بیماریوں سے بچا۔ بس اللہ چین والی، عافیت والی، سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہم کو زوال نعمت سے بچانا، زوال نعمت سے بچانا۔ جو بات بنی ہوئی ہے مولا بنائے رکھنا، ہمارے جو عیب چھپے ہوئے ہیں مولا وہ عیب چھپائے رکھنا، جو تو نے عزتیں دی ہے مولا وہ عزت بچائے رکھنا۔ ادھر بھی عزت عطا فرما، ادھر بھی عزت عطا فرما، ادھر بھی ذلت و رسوائی سے بچانا، آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں عالم اسلام کا بول بالا فرما دے، سارے مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر، اللہم ربی یسر ولا تعسر، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے اعمال کی اصلاح